آپ کا یہ ادارہ دیکھ کر، آپ کا یہ مکتب دیکھ کر دل باغ باغ ہو گیا۔ انسان کو جس طریقے سے میرے بھائیوں سانس لینا ضروری ہے، اگر انسان سانس نہیں لے گا تو وہ اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جس کو موت کہتے ہیں۔ اسی سانس کے طرح مکتب بھی ضروری ہے۔ اگر ہمارے گاؤں میں مساجدوں میں مکتب نہ ہو، میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں اس گاؤں میں اور ہمارے سیمانچل میں جتنی مساجدیں ہیں سب میں مکاتب ہونی چاہیے۔ یہ اسلام کی جڑ ہے، یہ بنیاد ہے، بچوں کی تعلیم کی بنیاد ہے۔ میرے بھائیوں، حدیث میں آتا ہے کہ ہماری جو نونہال بچے اور بچیاں بیٹیاں تعلیم حاصل کرتی ہے تو ایک اگر لڑکا تعلیم حاصل کرتا ہے میرے بھائیوں تو ایک نسل کی سدھار ہوتی ہے، اور ایک ہماری بیٹی اگر تعلیم حاصل کرتی ہے 7 نسلوں کا سدھار ہوتا ہے۔ ہم دیگر لوگ جو مکالمہ کو سنیں اور باقی مکالمہ کو بھی سننا ہے، تھوڑا سا سمے دینا ہے۔ مکالمہ میں بتایا گیا جو میری مائیں حاملہ ہوتی ہے، میں نے غور سے سنا مکالمہ کو، جو میری ماں حاملہ ہوتی ہے اور 1 مہینہ 2 مہینہ کا بچے کو پیٹ سے ساکت کر دیتی ہے، گرا دیتی ہے، اس کے بارے میں وہ بچی جنت سے خون کرتی ہے۔ ماں میں نے کیا گناہ کیا تھا؟ ماں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی؟ میں نے تو آنکھیں بھی نہیں کھولا تھا، تم نے مجھے مار ڈالا۔ میرا رب بھی پوچھے گا، میرے حبیب بھی پوچھیں گے، ماں تم کیا جواب دو گی؟ ابا تم کیا جواب دو گی؟ وہ بچیوں کا مکالمہ کا مطلب تھا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، تشریف فرما ہے، ایک صحابی آئے اور کئی صحابی آئے، آقا نے فرمایا اے صحابیوں، جس کی ایک بیٹی ہے اس کو پڑھا لکھا کر اس کی شادی کر دیں، وہ شخص جنتی ہے۔ ایک صحابی آئے، رونے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، خدا میری گناہوں کو معاف کرے گا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابی، مجھ پر مرنے مٹنے والے صحابی، تمہارا کون سا گناہ ہے؟ رونے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان نہیں لایا تھا۔ صحابی کہہ رہے ہیں میں ایمان نہیں لایا تھا، میں کافر تھا، بے ایمان تھا، میری ایک چھوٹی سی بچی تھی۔ اسلام لانے سے پہلے جس گھر میں بچی پیدا ہوتی، باپ اپنے ہاتھ سے اس کو زندہ کاٹ دیتے، کاٹ دیتے، دفن کر دیتے، مار دیتے، ختم کر دیتے اپنی بیٹی کو۔ وہ صحابی کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینہ سے ملک شام چلا گیا تجارت کے لیے، جب میں وہاں سے کئی سالوں کے بعد لوٹا تو میری بیوی نے کہا کہ بیٹا ہوا تھا، انتقال کر گیا، اب کوئی اولاد نہیں ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پاس میں کھڑی بیٹی جب میرے گالوں کو چومتی تھی، میری داڑھی کو پکڑا کرتے تھے، کندھے پہ ہاتھ رکھا کرتی تھی، میں پوچھا کرتا تھا اے میری بیوی یہ کون بچی ہے؟ میری بیوی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی مجھ سے کہا کرتی تھی یہ پڑوس کی بیٹی ہے۔ میں پڑوس کی بیٹی سمجھ کر خوب بیٹی کو بچی کے ساتھ کھیلنے لگا، کھیلتا کھیلتا میری بچی کئی سال کی ہو گئی۔ اب میری بیوی نے سوچا کہ اب یہ ظلم نہیں کریں گے، بیٹی کو زندہ دفن نہیں کریں گے، اب بیٹی سے پیار کریں گے۔ دیکھا کہ باپ بیٹی کا پیار کافی گھل مل گیا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیوی نے کہا یہ پڑوس کی بیٹی نہیں، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ میں عرب کا بادشاہ یا عرب کا یہ پیسہ والا،
اور میں بیٹی کا باپ نہیں، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ آپ نے کہا بیٹی کو تیار کر دو، یعنی صحابی نے کہا بیٹی کو تیار کر دو، ایک دوست سے ملانے لے جانا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹی کو پاس لیا، ساتھ میں تھوڑا لیا، کودالی لیا اور جنگل کے طرف رک لیا۔ جنگل میں پہنچا، میں گڈھا کھودنے لگا، میں کھاد کھودنے لگا۔ میری بیٹی میرے پاس آ کر کہتی تھی ابا آسمان سے دھوپ گر رہا ہے، دھوپ ہو رہی ہے، چلچلاتی دھوپ گر رہی ہے، آپ بیکار کے اس کھاد کو کھود رہے ہیں، گڈھا کو کھود رہے ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری چھوٹی سی بیٹی جب میں کودالی چلا کر مٹی نکالتا تھا، وہ جب مٹی میرے سر پر گرا کرتی تھی، وہ مٹی میرے کپڑے کو خراب کرتی تھی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم